اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر المسلمين غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبا محمد الصادق الأخبار والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین اور خاتم المعصومین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور العالمین اپنی رحمتوں محبت اور خدمت اور بلاد کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک الجلال ہماری حاضری اور مبارکہ میں نور و نور فرمائے. رب الجلال اس مقدس کی صدقہ سے اور ماہر نور کی صدقہ سے رب الجلال ہم سب کے تمام صغیر اور کبیر گناہوں کو معاف فرمائے. اور رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب الجلال ماہر نور کی صدقہ سے جو بھی ظلمتیں اور جو بھی اندھیرے ہمارے معاشی حالات میں ہمارے دینی معاملات میں چھائے ہوئے ہیں رب الجلال تم تمام کو اس مقدس مہینے کے صدقے سے ظاہر فرمائے. حضرت محترم رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے رب نور شریف ہم تک پھر ایک مرتبہ پہنچ چکا ہے. تو اس میں ہمارا پہلا جمعہ انشاءاللہ یہ ہوگا. ویسے تو ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ پورا سال ہی ہم حضور کی شان ہی بیان کریں اور حضور کی شانوں کو بیان کرنا یہ کوئی ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ رب الجلال کی طرف سے دیا گیا ایک طریقہ ہے. اور رب الجلال خود اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کرتا ہے. اب وہ شان چاہے حضور علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بیان کی جائے چاہے حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان بیان کی جائے حضور علیہ السلام کی اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کی جائے یا پھر دین کے معاملے میں کسی بھی خاص معاملے میں جس چیز کا بھی تعلق ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ تو جب بھی آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو باقاعدہ تذکرہ یعنی کر تو رہے ہو کہ آپ کسی اور چیز کا لیکن حقیقت تو حضور علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام ہی ان چیزوں کو لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے ہی ان کو بیان کیا اور کسی کو جو بھی شان ملی ہے کسی صحابی کو شان ملی ہے تو وہ حضور کا صدقہ ہے. اہل بیت کے
افراد میں سے کسی فرد کو اگر رب الجلال نے شان عطا فرمائی ہے تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ رب الجلال نے اپنے محبوب کی نسبت سے عطا فرمائی ہے۔ تو ہم باقاعدہ اس مہینہ میں حضور علیہ السلام کی وہ شانیں جو رب الجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور جو رب الجلال خود قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، اور پھر ان شانوں کا احاطہ کر لینا اور تمام شانوں کو بیان کر دینا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ ہم تمام شانوں کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارا علم ہے اور جتنی ہماری وسعت ہے، جتنی ہمارے دلوں کے اندر ذہنوں کے اندر وسعت ہے، اتنی ہم نے حضور علیہ السلام سے محبت بھی کرنی ہے اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو ایک اللہ نہ کہو اور ایک اللہ کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ جو بھی حضور علیہ السلام کے مناسب شان ہے وہ تم بیان کر ڈالو۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن اللہ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، کہ اے رضا تم شانیں بیان کر رہے ہو حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا تمہارے لیے ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کا مداح، جس کی مدح کرنے والا، جس کی تعریفیں کرنے والا خود خدا ہو، خود صاحب قرآن ہو، تو تیرے میرے بیان کرنے سے ان کی شان بلند نہیں ہوگی، بلکہ شان وہی ہے جو رب الجلال نے بلند کر دی ہے۔ اب تم بیان کرو گے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے گھٹانے سے ان کی شان گھٹے گی نہیں، تمہارے بڑھانے سے ان کا مقام جو رب الجلال نے ان کو عطا فرمایا ہے اس سے بڑھے گا نہیں، بلکہ رب الجلال نے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے بابو ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پر تمہارا ذکر ہوگا۔ اب چاہے کوئی شانیں بیان کرے یا نہ کرے، شانوں کو گھٹائے یا نہ گھٹائے، وہ بیان کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، آپس میں بیان کرے یا نہ کرے، جو رب الجلال نے مرتبہ محمد والد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے نہ اس سے گھٹ سکتا ہے نہ اس سے بڑھ سکتا ہے۔ تب حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کا، ولادت السرا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا۔ اب لوگ خواہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان شریف آتا ہے تو فوراً ان کے شرک والے، ان کی بدعت والی جو توپے ہیں ان کا رخ سنیوں کی طرف ہو جاتا ہے، ان کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بدعت ہے، یہ حضور نے نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا۔ تو رب الجلال خود قرآن کے ساتھ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں رب اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ جب رب الجلال کی طرف سے کوئی نعمت، رب الجلال کا کوئی فضل تمہارے پاس آئے، رب الجلال تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے، رب الجلال تمہیں کوئی فضل عطا فرمائے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تم جمع کرتے ہو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب رب الجلال بار بار قرآن پاک کے ساتھ فرماتا ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، جب فضل آئے، رب الجلال کی طرف سے نعمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اب دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام رحمت ہے، حضور علیہ السلام نعمت ہے، حضور علیہ السلام فضل ہے کہ نہیں؟ تو رب الجلال سے فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر۔ اب رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب الجلال کی طرف سے نعمت ہے، رب الجلال کی طرف سے آنے والی نعمت ہے، اور رب الجلال کی طرف سے ہمیں عطا کی جانے والی ایک رحمت ہے۔ اور اس سے بڑی نعمت ہوگی کیا اس جہان کے لیے کہ جب اس جہان میں وہ پورے کام، وہ پورے افعال کیے جا رہے ہوں کہ جب آسمان بھی تڑپ رہا ہو اور زمین بھی رو رہی ہو،
کہ یہ مسلمان یہ کام ایک انسان کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے کیا ہوا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو زندہ رکھتے، بیٹیوں کو زندہ تدفین کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اور ماں کہ جس کے قدموں کے تلے حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد رب الجلال نے جنت کو رکھ دیا، اسی ماں کو بازاروں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا، اسی ماں کو بازاروں کے اندر بولی لگتی تھی ماؤں کی، والدین کی۔ لیکن حضور علیہ السلام جب آئے تو وہ ساری حالت ختم، وہ ساری ضرورتیں ختم، وہ سارے اندھیرے ختم، اور حضور علیہ السلام کی رونق سے، حضور علیہ السلام کے نور سے رب ذوالجلال نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ اب رب فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، اب رب ذوالجلال کی طرف سے احسان آئے، رب ذوالجلال کی طرف سے نعمت آئے، اور رب ذوالجلال خود ارشاد فرمائے کہ جب تمہارے پاس وہ نعمت آئے تو تم اس کا قدر کرو۔ میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس جہان میں حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ٹھہرے رب کے محبوب، آپ تو رہنے والے تھے رب ذوالجلال کے پاس، آپ رہنے والے تھے جنت میں، رب ذوالجلال کے قرب میں رہنے والے تھے، اور آپ کو رب ذوالجلال نے ہم میں بیچ کر، ہمارے اندر بیچ کر رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف آوری کے بعد یہ تشریف آوری رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر احسان ہے، اور رب ذوالجلال اس احسان کو خود ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول ان میں بھیجا تو رب ذوالجلال نے ان پر احسان کر دیا۔ اب احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا شکریہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں، تمہیں کوئی شے عطا کروں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اس کو مزید بڑھاؤں گا۔ مزید یہاں پر بڑھ تو نہیں سکتا، حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں و خاتم المعصومین ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کی جو برکتیں ہیں ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کی برکتوں سے اس جہان کو روشن فرماتا ہے جس طرح پہلے جہان کو روشن فرمایا تھا۔ آج بھی اگر ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کے مقصد کو سمجھ لیں، اور سمجھ لیں ولادت کا مقصد کیا، صرف اور صرف یہ بھی نہیں ہے، ہم یہ اعلان بیان کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا مقصد، حضور کی ولادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ربیع الاول شریف جب آئے تو ہم بڑے بڑی جھنڈیاں بھی لگائیں، میلاد منائیں، بڑے بڑے جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں، اور زیادہ زیادہ دیگیں پکائیں۔ ربیع الاول شریف کی آمد کا ہرگز یہ مطلب نہیں، یہ تو ہے خوشی، یہ فقط خوشی ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا اس کو آپ کبھی نہ بھولیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم نے نیکی کا کام کرنا ہے، مقصد کیا ہے کہ تم نے برائی سے روکنا ہے، مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں یا جن چیزوں سے رب ذوالجلال کی نافرمانی آتی ہے، رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ یقیناً ہم ماہ ربیع الاول شریف کا دل کے ساتھ ادب کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، لیکن نعمت کا شکرانہ ہرگز ایسے نہیں ہوگا کہ ہم جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم سارا کچھ کریں، جلوسوں کے اندر بھی جائیں اور دیگیں بھی پکائیں، لیکن حضور علیہ السلام کے طریقے کو اختیار نہ کریں، حضور علیہ السلام کے جو ہم تک پہنچایا ہوا دین ہے اس دین کی ہم پرواہ نہ کریں، تو یہ بھی ہماری بددیانتی ہے، یہ ہماری خیانت ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے ہمیں، محبت کبھی بھی جھنڈیوں کے ساتھ ضرور نہیں ہوتی۔ ہاں آپ کرتے ہو حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل، حضور علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، عشر ادا کرتے ہو، یا جو بھی آپ پر فرائض ہیں یا جن چیزوں سے منع کیا گیا، سود آپ نہ کھاتے ہو، شراب خوری آپ نہ کرتے ہو، شراب نوشی نہ کرتے ہو، یا باقی تمام حرام نہ کرتے کام نہ کرتے ہو، تو پھر آپ ولادت کا
ولادت کی خوشی بھی کریں اور ولادت کا ذکر بھی کریں تو یقیناً آپ کے لیے نفع ہے. لیکن اگر آپ صرف اور صرف اسی کو ہی اپنے لیے جنت کی ٹکٹ سمجھ لیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ تب ہوگا جب رب چاہے گا. جب رب چاہے گا تو یہ تب ہوگا جنت کے اندر جانا. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ ہم رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے سے پہلے کم از کم اپنے آپ کو دیکھیں، کم از کم نعرہ لگانے سے پہلے دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو موت قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ بھی حضور کی بارگاہ میں نچھاور کرنا پڑے ہم نچھاور کریں گے، جان نثار کرنی پڑے تو جان نچھاور کریں گے، یا کوئی بھی ہمیں اپنا فیشن چھوڑنا پڑا تو ہم فیشن کو چھوڑیں گے، لیکن حضور کے طریقے کو لیں گے. جب یہ آپ کام کرتے ہوں گے تو پھر یقیناً ہمارا حق ہے. اور اگر نہ بھی کریں تو پھر بھی کم از کم آپ کو نفع حاصل ہوگا ولادت مصطفیٰ منانے سے. لیکن یہ ہے کہ ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ ہم جس محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں ان کی محبت ہے تو صحیح، لیکن جو حقیقی محبت ہے، جو محبت کا تقاضا ہے، وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں. حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے روکا اس سے ہم باز آ جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ہم کرنے لگتے ہیں. بہرحال حضور علیہ السلام کا ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنا ہم کوئی علیحدہ طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ طریقہ وہی رہے گا اور شعار بھی وہی رہے گا اور طریقہ کار بھی وہی ہوگا کہ جو رب الجلال نے ہمیں بیان فرمایا ہے. رب الجلال قرآن پاک کے ساتھ فرماتا ہے کہ نعمت کا تم نے تذکرہ کرنا ہے، نعمت کا تم نے سجدہ کرنا ہے. رب الجلال نے اپنے محبوب کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا، تو احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ ایک میلاد کی گھڑی لگا دی گئی، ایک گھڑی لگا دی گئی یا ایک جھنڈا لگا دیا گیا اور تم کہتے پھرو کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. یقیناً بدعت نہیں. حضور علیہ السلام کے دور میں یہ کام کچھ صحابہ نے کیا، اور جو نہیں کر سکے تو اس کی وجہ ہے، اور وہ پورا اگر ہمیں ٹائم ملا اگلے جمعہ پر یا اس سے اگلے جمعہ پر کہ صحابہ نے میلاد کیسے منایا اور حضور علیہ السلام نے میلاد کیسے منایا، یا بعد کے جتنے اکابرین ہیں انہوں نے میلاد کیسے منایا، یقیناً ہم بیان کریں گے. اگر اعتراضات ہوں تو اعتراضات کا جواب دیں گے. لیکن کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو یہاں پر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان، حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کہ جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، تو دیکھا کہ حضور کے کچھ غلام، حضور کے کچھ صحابی، حضور کے جانثار کہ جو میدانوں کے اندر جنگ بھی کرتے ہیں لیکن آج ایک مخصوص موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو حضور نے پوچھا ماں اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ اے صحابہ تمہارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جب حضور کو علم غیب ہے، حضور کو ہر شے کا پتہ ہے، تم کہتے ہو کہ رب الجلال نے ان کو غیب عطا فرمایا ہے، تو پھر حضور نے کیوں پوچھا؟ حضور کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. اب حضور پوچھ رہے ہیں کہ ما اجلسکم. آج لوگ کہتے ہوں گے، لوگوں کا اعتراض بن سکتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ حضور یہاں پر ہم بیٹھے ہوں اور حضور مدینہ شریف میں مزار اقدس کے اندر تشریف فرما ہو اور ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اور وہ کیسے دلوں کا حال جانتے ہیں حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں تھا. سوال کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، بلکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اس وجہ سے کیا تاکہ بعد میں جب کچھ لوگ آئیں گے، اعتراضات کرنے والے آئیں گے، تو آج جب میں سوال کروں گا اور صحابہ جو مجھے جواب دیں گے اور میں اس کی تصدیق کروں گا تو قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کے لیے یہ ایک سرٹیفکیٹ بن جائے گا. اور قیامت تک آنے والے جو میرے مسلمان ہیں، میرے جو غلام ہیں، ان تمام کے لیے یہ ایک جواب بن جائے گا. حضور نے فرمایا کہ ماں اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جلسنا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ ندعو اللہ ونحمده، ہم رب ذوالجلال کی تعریف کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کو پکار رہے ہیں، کس وجہ سے؟ علی ما ہدانا لدیننا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ہم بڑائی بیان کر رہے ہیں، رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی، سبحان اللہ، علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگلا جملہ سنیے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ جواب تھا صحابہ کا کہ اے مسلمانوں، تم یقیناً جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا تو تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تم جب بیٹھنا تو بیٹھنے کے بعد تمہارا کام یہ ہو کہ رب ذوالجلال کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، رب ذوالجلال نے جو تم تک نعمت عظمیٰ کو پہنچایا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اور ومن علینا بکا، رب کی حمد و ثنا کرو، رب کو پکارو۔ اور صحابہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدیننا، کہ رب نے ہمیں ہدایت دی، ہم رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ومن علینا بکا، اور اے محبوب تمہیں بھیج کر جو رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس وجہ سے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا تو صحابہ نے یہ جواب دیا، جواب دینے کے بعد اب حضور علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فرمایا کہ تم مجھے اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ سنیے بات سے، حضور نے فرمایا کہ کیا تم واقعی یہ کام کر رہے ہو؟ واقعتاً تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا واللہ ما جلسنا الا بذالک، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یہ نہ سمجھنا مجھے تم پر کوئی شک تھا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، بلکہ تم یہاں پر بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے، رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کر رہے تھے، جو میری صورت میں جو تمہیں رب ذوالجلال نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو میں حجرے کے اندر تھا، جبریل امین آئے، اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آ کر مجھے خبر دی کہ آسمان پر رب ذوالجلال اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے جو اس کی شایان شان ہے، رب ذوالجلال کے غلاموں پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے فرش بری پر بیٹھنے والوں اور محفل میلاد منانے والوں اور ولادت کا ذکر کرنے والوں، آسمان پر رب ذوالجلال تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس وجہ سے یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان محفل میلاد منانے کے علاوہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس وقت جب رب ذوالجلال کی طرف سے خوشخبری آئی، اس وقت حضور علیہ السلام کے وہ غلام نہ تو نماز میں تھے، نہ تو جہاد میں تھے، نہ تو زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، نہ کوئی اور کام کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے زمانوں والوں ہم جاتے ہیں جہاد میں، ہم کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رب کے راستے کے اندر جہاد بھی کرتے ہیں، اپنی جانوں کو نشاور بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم کبھی ٹائم نکال کر محفل میلاد بھی کرتے ہیں۔ اب وہ تسلسل صحابہ سے چلتے چلتے آج تک ہم تک پہنچا ہے، اور اس کا طریقہ کار یقیناً اس دور سے مختلف ہے، لیکن مقصد ایک ہے۔ اب اس دور میں دیگیں تو نہیں پکائی گئی، جھنڈیاں نہیں لگائی گئی، جھنڈے کچھ مطلب ہے کہ دوسرے مقامات پر لگائے گئے، لیکن ایسے یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈے لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ اس وقت نہیں تھا۔ لیکن کب ہوا کہ جب مسلمانوں کے پاس مالی طاقت آئی، جب مسلمانوں کے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا مال آیا۔ اب میں پوچھتا ہوں اعتراض کرنے والوں سے جو کہتے ہیں کہ حضور نے تو جھنڈیاں نہیں لگوائی، صحابہ نے تو جھنڈیاں نہیں لگائی، میں پوچھتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا
تو شہادت کے بعد کیا ہوا؟ کفن کا کپڑا اتنا تھوڑا تھا، کفن کا کپڑا اتنا تھوڑا تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سر کو ڈھانپا گیا اور پاؤں پر گھاس رکھ دیا گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے یہ حالات ہوں، جب کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہ ملتا ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ جھنڈے لگاتے؟ بلکہ صحابہ نے میلاد منایا، وہ اپنے طریقے سے منایا۔ اگر آپ اس کو بدعت بدعت کہنا شروع کر دیں گے تو یقیناً کوئی چیز نہیں بچتی۔ ہر بدعت گمراہی نہیں، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والا کام نہیں۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو پھر مسجدوں سے یہ کلنگ نکالو، مسجدوں سے یہ پنکھے ہٹاؤ، یہ سپیکر ہٹاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ سب بھی نہیں۔ جب موسم خراب ہوتا تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب سجدہ کرتے تو سجدہ کرتے وقت ان کی پیشانی پانی کے اندر بھیگ جایا کرتی تھی، اور کیچڑ کے اندر ان کی پیشانی جو ہے وہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ تو پھر آج یہ صفیں، آج یہ لائٹنگ، آج یہ سارا سسٹم کیوں ہے؟ جدت آئی، زمانہ تبدیل ہوا اور کچھ چیزیں بدل دی گئی، لیکن مقصد ایک ہو۔ جب مقصد وہی ہو جو صحابہ سے چل کر ہم تک آیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یقیناً مقصد یہ نہیں کہ آپ محفل میلاد منائیں اور اس پر آپ خسرے ٹائپ کے نعت خواں منگوا لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یا پھر ان خطیبوں کو آپ منگوا لیں کہ جو صرف اور صرف آپ سے پیسے لیں گے، آپ کو دین کی بات کوئی نہیں بتائیں گے۔ یا پھر آپ محفل میلاد منائیں اور وہاں پر ڈسکو نعتیں ہوں، اور وہاں پر ایسی تیسی جس طرح گانے اور مضامین والی نعتیں ہوں، تو وہ یقیناً جائز نہیں۔ مقصد ایک ہو، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس وقت دیگیں بھی نہیں پکائی گئی، خوشیاں منائی گئی، لیکن خوشیاں اس طرح منائی گئی کہ جو ان کے پاس طاقت تھی ویسے انہوں نے میلاد منایا۔ اور وہ کیسے منا سکتے تھے کہ ٹائم انہوں نے نکالا، ٹائم نکال کر انہوں نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رب الجلال نے ان مومنوں پر احسان کیا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ نے نہیں پکائیں، دیکھیں صحابہ نے نہیں پکائیں، تم کیوں پکاتے ہو؟ اب غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس رسد ختم ہو گیا۔ جب رسد ختم ہوا، جو زاد راہ ہوتا ہے بالکل ختم ہو گیا، کسی صحابی کے پاس کچھ نہ بچا۔ چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے پاس تھوڑا تھوڑا مال تھا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، جب جمع کیا گیا سارا کا سارا، اتنے ہزاروں کا لشکر جب جمع کیا گیا تو سارا کا سارا مال صرف اور صرف اتنا تھا کہ جس طرح ایک بکری ہو، اور بکری کی جتنی زیادہ پیٹھ ہوتی ہے نا، اوپر بیٹھی ہوئی بکری کی پیٹھ کتنی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہاں تک، تو سارا کا سارا مال اتنا بنا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس میں کثیر تعداد گٹھلیوں کی تھی۔ گٹھلیاں جانتے نا، کھجور کی گٹکیں، گٹھلیاں۔ تو اب پوچھا گیا کہ یہ گٹھلیاں کیوں تھیں؟ گٹھلیاں تو کھانے کا چیز تو نہیں ہے، نہ تو کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے، کیا استعمال تھا ان کا؟ تو صحابہ نے بتایا طریقہ یہ تھا، استعمال یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس جب سب کچھ ختم ہو گیا تو مسلمانوں نے کھجوریں ختم کر لی، تو پھر وہ کھجور اپنے پاس رکھ لیتے، کھجور کی گٹھلی اپنے پاس رکھ لیتے، تاکہ جب بھوک لگے، جب پیاس لگے تو منہ کے اندر وہ میٹھی گٹھلی رکھ لیں اور اوپر سے پانی پی لیں، تھوڑا بہت دل کو قرار رہے گا، تھوڑی بہت جسم کو طاقت آ جائے گی۔ کہ جب صحابہ کی یہ حالت ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ دیگیں پکاتے؟ تو اس وقت چونکہ ان چیزوں کی کمی تھی، کپڑا نہیں تھا زیادہ، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جھنڈے لگائے، جھنڈے لہرائے حضور کی ولادت پر۔ لیکن اب لوگ خواہ ہر سال یعنی بار بار جوابات بھی دیے جاتے ہیں، بار بار یہ بیان کیا بھی جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور سے یہ محبت کا ایک نظریہ ہے، حضور علیہ السلام سے یہ محبت کا اظہار ہے، اور محبت کے لیے کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم دلیلیں دیتے ہیں، محفل میلاد کی دلیلیں دیتے ہیں۔ اور ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کسی کے باپ کا ذکر نہیں ہوتا، کسی کی اولاد کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ یا تو رب کا قرآن ہوتا ہے،
یا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، یا یہ بیان ہوتا ہے کہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی، فلاں شان عطا فرمائی، رب الجلال نے اپنے محبوب کو شانوں سے نوازا، تو ان چیزوں کا ذکر کس شریعت نے منع کیا ہے؟ بلکہ اس کا حکم تو رب الجلال خود دیتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم رب الجلال کی نعمتوں پر چرچا کرو۔ تو یقیناً ہم چرچا کرتے ہیں، وہ جلوس کی شکل میں ہو، وہ جھنڈیاں لگانے کی شکل میں ہو، وہ چراغاں کرنے کی صورت میں ہو، وہ دیگے پکانے کی شکل میں ہو، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا یہ ساری چیزیں واجبات میں سے نہیں ہیں، فرائض میں سے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا ہم مناتے ہیں محبت کا اظہار ہے، کیا ہے؟ محبت کا اظہار۔ دیگ پکانا واجب نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ جھنڈا لگانا واجب نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ لیکن جو چیزیں واجب ہیں، جو فرض ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ کام نہ کرنا۔ فرض کیا ہے؟ واجبات کیا ہیں؟ کہ حضور کی ولادت کا ذکر ہو اور بندے کا کام ایسا ہو کہ بندہ ولادت والے پیسے بھی سود خوری والے لے کے آتا ہو، یا بندے کے پاس مال وہ ہو ولادت کا ذکر کرانے کے لیے کہ جو بندے نے ناجائز طریقے سے کمایا ہے۔ یقیناً یہ کام جائز نہیں ہے۔ استحباب کوئی شے مستحب ہے تو اس کو کرو یا نہ کرو، کوئی گناہ نہیں، لیکن حضور کے جو فرامین ہیں، جو ہم پر فرض کردہ چیزیں ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو نہ چھوڑو، ان کو اپناؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ نماز آپ نے پڑھنی ہے اور داڑھی آپ نے رکھنی ہے، باقی حضور علیہ السلام کے وہ پسندیدہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اور اگر یہ چھوڑ کر اگر آپ محبت کا دعویٰ کریں گے تو محبت کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور میں آپ پر شعر پڑھتا ہوں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی کریں، اور ولادت کا تذکرہ کروانے کے لیے ہم خطیب بھی وہ چنیں اور نعت خواں بھی وہ چنیں جو شریعت کے طریقے پر بیٹھ کر نعت پڑھتا ہو، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس کی شکل شریعت سے ملتی ہو، اور اس کا بیان کرنا اور اس کا گانا یہ شریعت کے ساتھ ملتا ہو۔ کچھ ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمہ کفریہ بول جاتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں نعت، لیکن کلمے کیا ہوتے ہیں جو کفر تک پہنچا جاتے ہیں، ان کا کردار، ان کے افعال حضور علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ملتے ہوتے، یا وہ خطیب، وہ بیان کرنے والے وہ موضوع روایتیں پڑھ کر صرف اور صرف لوگوں کو یہ بیان کرنا کہ تم میلاد مصطفیٰ بنا لو اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ یقیناً رب چاہے گا تو جنت میں داخلہ ہوگا، لیکن جو چیزیں فرض ہیں ان کو بھی بیان کرو، جو چیزیں رب نے ہم پر فرض کی ہیں، جو واجب کی ہیں، ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا ولادت کا تذکرہ کریں۔ زیادہ آپ کے پاس نہیں ہے وسعت تو گھر میں بیٹھ جائیں، 4 بچے اکٹھے کر لیں یا 4 محلے والے اکٹھے کر لیں، زیادہ دے کے نہ پکائیں بریانیاں، صرف اور صرف چند پیسوں کے چنے لے کر بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ رب الجلال کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ وہ ہدیہ پیش کریں گے تو وہ 100 بریانی کی دیگیں بھی جو بغیر اخلاص کے دی گئی ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی، صرف اور صرف 100 کے چنے بھی مقبول ہو جائیں گے۔